ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد برطانوی سلطنت اور بادشاہت کی تاریخ دنیا بھر میں زیر بحث ہے۔ اگرچہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کئی بڑی سلطنتیں قصہ پارینہ ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی دنیا کے کئی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں میں طویل تاریخ رکھنے والے شاہی خاندان اور بادشاہتیں سلامت ہیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد کئی بڑی سلطنتیں ان خطوں تک سمٹ گئیں جہاں سے ان کا آغاز ہوا تھا۔ ان میں سے ایک سلطنت عثمانیہ بھی تھی۔ گزشتہ صدی میں فرانس اور برطانیہ کی کالونیز میں بھی آزادی کی کئی تحریکیں کامیاب ہوئیں۔ نو آبادیاتی طاقتوں کو شکست دے کر 35 سے زائد نئی ریاستیں قائم ہوئیں۔ سلطنتوں اور نو آبادیات سے آزاد ہونے والی سبھی ریاستوں میں جمہوریت قائم نہیں ہوئی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ سے پیدا شدہ حالات عرب دنیا میں کئی خاندانی بادشاہتیں قائم ہوئیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کئی ایسی بادشاہتیں اور شاہی خاندان ہیں جو صدیاں گزر جانے کے باوجود اپنا وجود کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ورلڈ پاپولیشن کے سروے کے مطابق اس وقت بھی دنیا میں 26 خاندانی بادشاہتیں ہیں، جن کے تحت لگ بھگ 38 ممالک اور خطے آتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت برطانیہ کے شاہی خاندان کو حاصل ہے۔ برطانوی بادشاہت برطانیہ سمیت کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک کے بھی سربراہ ریاست کے طور پر فرائض انجام دیتی ہے۔ دنیا میں موجود بادشاہی حکمرانوں کو صرف اعزازی حیثیت حاصل ہے یا وہ کسی آئینی دائرے میں ہی اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، جہاں انتظامی اختیارات منتخب اداروں کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ انہیں آئینی بادشاہت کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے معروف مثال برطانیہ ہے، لیکن دنیا میں ایسی بادشاہتیں بھی ہیں جہاں اب بھی قدیم روایات کے مطابق شاہی خاندانوں کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ مختلف اختیارات اور کاروبار ریاست میں مختلف حیثیت کے حامل شاہی خاندانوں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جاپان کو دنیا کی قدیم ترین بادشاہت قرار دیا جاتا ہے۔ 11 فروری 660 قبل مسیح میں بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس اعتبار سے یہ بادشاہت تقریباً 2650 سال سے برقرار ہے اور ایک ہی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ اس طویل دور حکمرانی میں جاپان کے شاہی خاندان نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کو سیاسی نظام میں کئی تبدیلیاں کرنی پڑی، لیکن جب 1947 میں جاپان کا نیا آئین بنایا گیا تو اس میں نظام حکومت سے بادشاہت کا عمل دخل ختم کر دیا گیا۔ البتہ شاہی حکمرانی کی اعزازی حیثیت برقرار رکھی گئی۔ جاپان کے شاہی خاندان میں صرف مرد ہی جانشین بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان سے باہر شادی کرنے والے مرد و خواتین شاہی خاندان سے بے دخل تصور ہوتے ہیں اور ان سے شاہی خطابات اور اعزازات واپس لے لیے جاتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کے بنائے گئے آئین میں بادشاہت پر ایک سے زائد شادیاں کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ اس طرح کوئی مرد وارث نہ ہونے کی صورت میں شاہی خاندان کی کسی بھی شاخ سے لڑکا گود لے کر اسے اپنا جانشین بنانے کی قانونی حیثیت بھی ختم کر دی گئی تھی۔ ان کڑی روایات اور پابندیوں کی وجہ سے جاپان کا شاہی خاندان رفتہ رفتہ محدود ہوتا چلا گیا۔ کمبوڈیا میں 68 سن عیسوی سے قائم ہونے والی بادشاہت کئی اعتبار سے منفرد ہے۔ دنیا کے بیشتر شاہی خاندانوں کی بنیاد کسی مرد نے ڈالی ہے، لیکن کمبوڈیا میں بادشاہت کا آغاز ملکہ سوما نے کیا تھا۔ اس کے بعد 2000 سال سے زائد عرصے سے یہ بادشاہت جاری ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے اس ملک میں 1970 سے 1993 تک بادشاہت معطل رہی، البتہ 1993 میں اس کو پھر شروع کر دیا گیا۔ کمبوڈیا آئین کے مطابق شاہی حکمرانی صرف قومی وحدت کی علامت ہے، لیکن اسے انتظامی اور حکومتی امور سے متعلق کوئی اختیارات حاصل نہیں۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی 22 عرب ریاستوں میں سے 8 ممالک عمان، مراکش، اردن، سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات میں خاندانی بادشاہتیں اور شاہی حکومتیں قائم ہیں۔ عرب ریاستوں میں زیادہ تر بادشاہتیں گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران قائم ہوئی، تاہم عمان کی بادشاہت کا سلسلہ 751 عیسوی سے جاری ہے، جو مختلف خاندانوں میں منتقل ہوتی رہی۔ اس اعتبار سے عمان عرب دنیا کی سب سے قدیم بادشاہت ہے۔ اس بادشاہت کی بنیاد الجلندی بن مسعود نے رکھی تھی۔ ابتدا میں اسے بادشاہت کے بجائے امامت کہا جاتا تھا۔ 1749 میں برسر اقتدار آنے والے السید خاندان نے اسے سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد سے وہاں حکمران کو سلطان کہا جاتا ہے۔ عمان میں مکمل بادشاہت کا نظام نافذ ہے اور سلطنت عمان دنیا کی ان گنی چنی بادشاہتوں میں سے ہے جہاں آج بھی سلطان کو تمام اختیارات حاصل ہیں۔ یہاں تمام سیاسی اور انتظامی اختیارات کا مرکز بادشاہ ہے۔ اگرچہ عمان میں مجلس شورا اور مجلس دولتہ اسٹیٹ کونسل جیسے قانون ساز ادارے بھی موجود ہیں اور ان کے ارکان کے انتخاب کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے، تاہم اب بھی قانون سازی میں سلطان کی رائے ہی حرف آخر ہوتی ہے۔ عرب دنیا میں قائم دیگر بادشاہتیں بھی خاندانی حکمرانی کے اصول پر قائم ہیں، تاہم ان میں سعودی عربیہ کو یہ انفرادیت حاصل ہے
کہ اس کا نام حکمران خاندان یعنی آل سعود کے نام سے منسوب ہے۔ آبادی کے اعتبار سے چوتھے بڑے عرب ملک مراکش میں بھی صدیوں سے بادشاہت کا نظام موجود ہے، تاہم یہاں تخت شاہی مختلف ادوار میں مختلف خاندانوں کے پاس رہا ہے۔ مراکش میں ادریس بن عبداللہ نے اولین بادشاہت 788 عیسوی میں قائم کی تھی، جو 971 تک برقرار رہی۔ اس کے بعد 1666 میں یہاں علوی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، جس نے 1957 میں فرما روا کے لیے شاہ کا خطاب مختص کر دیا۔ اس سے قبل حکمران کے لیے سلطان اور دیگر خطابات استعمال ہوتے رہے تھے۔ موروکو یا مراکش میں دستوری بادشاہت ہے، وہاں جمہوری طور پر پارلیمنٹ منتخب کی جاتی ہے، البتہ ابھی بھی وہاں بادشاہ کو انتظامی اور حکومتی اختیارات حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ مذہبی، دفاعی اور خارجہ امور پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مراکش کے علاوہ بھی بر اعظم افریقہ میں 2 اور ملکوں استوانی اور لیسوتھو میں بھی بادشاہت قائم ہے۔ یورپ میں اٹلی کے شہر روم کے اندر قائم شہری ریاست ویٹیکن نہ صرف کیتھولک چرچ کا مرکز ہے، بلکہ اسے رقبے اور آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک قرار دیا جاتا ہے۔ ویٹیکن سٹی پر کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ ہی حکمران ہوتے ہیں۔ یہ ایک مطلق العنان حکومت ہے، لیکن اس میں بھی حکمرانی وراثت میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ پوپ کے انتقال یا تبدیلی کی صورت میں نئے پوپ اس کے حکمران بن جاتے ہیں۔ ایشیا میں عرب ملکوں کے علاوہ جاپان، بھوٹان اور تھائی لینڈ سمیت کئی اور ملکوں میں بھی بادشاہتیں قائم ہیں، تاہم ان میں ملیشیا میں قائم شاہی حکومت کا نظام سب سے منفرد ہے۔ بنیادی طور پر ملیشیا میں آئینی بادشاہت قائم ہے، یہاں ایک وفاقی آئین اور پارلیمنٹ بھی ہے۔ یہاں اسلام قبول کرنے والے مقامی حکمران اسکندر شاہ نے 1402 میں ملاکا سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جو 12 برس ہی قائم رہ سکی۔ اس دوران وہاں مقامی حکمرانوں کی مختلف ریاستیں وجود میں آئیں، جو بعد میں شاہی خاندانوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ 1957 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد یہاں 9 شاہی خاندانوں کی ایک مشترکہ بادشاہت قائم ہوئی۔ یہ 9 شاہی خاندان اپنی اپنی ریاستوں کے حکمران ہیں اور اپنی ریاست کی سطح پر ان کی بادشاہت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ لیکن ملائیشیا کے فرما روا کے لیے ان 9 شاہی خاندانوں کی کانفرنس آف رولرز 5 برس کے لیے ملک کے بادشاہ کا انتخاب کرتی ہے۔ ملائیشیا میں بھی بادشاہ براہ راست سیاست میں ملوث نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں انتظامی سطح پر کوئی اختیارات حاصل ہیں۔ وزیر اعظم سے حلف لینے اور بعض صورتوں میں شاہی معافی جاری کرنے کا اختیار بھی بادشاہ کو ہی حاصل ہے۔ ملائیشیا میں بادشاہ کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت کو فروغ دے گا۔ اس اعتبار سے ملائیشیا کی بادشاہت منفرد ہے کہ یہاں شاہی حکمران خود بھی منتخب ہوتا ہے اور جمہوریت کا فروغ بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔